بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں کیسر مرزا آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اپنے سیاسی مخالفین سے نمٹنے کے لیے آج کے دن ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یوں کہیے کہ حالیہ دنوں میں حکومت کے جو اقدامات تھے ان میں سے آج کی جو اپڈیٹ ہے یہ کہیں زیادہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں آگے چل کر آپ کو پروگرام میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا دوسرا موضوع ہے جو پی ٹی آئی میں بڑھتے ہوئے اختلافات ہیں، وہ خیبر پختونخوا کی حد تک جو ہے وہ اختلافات مزید سنگین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب اپنے پارٹی کے ہی جو ان کے سیاسی یا نظریاتی مخالف ہیں ان کو کس طرح سے ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کی تازہ ترین جو اپڈیٹ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کے جو ٹارگٹس تھے وہ اچیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ ایک بڑی اچیومنٹ تو اس میں یہ ہوئی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو حکومت چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتی تھی، تو اس میں تو وہ کامیاب ہوگی۔ اب آگے جو حکومت کے عزائم ہیں یا حکومت جو کرنا چاہتی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوگی، اس میں آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں مزید کھل کر سامنے آئیں گی۔ لیکن یہ حالیہ دنوں میں یہ جتنے بھی حکومت کی طرف سے اقدامات کیے گئے ہیں ان میں سے آج دو بڑے کام کیے گئے ہیں، اور میری نظر میں یہ دونوں بڑے کام جو ہیں یہ حکومت کی جو اپنے سیاسی مخالفین کو نمٹنے کے حوالے سے جو ہے ان کو خصوصی طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور خاص طور پر میں بات کروں گا آج حکومت نے نیشنل اسمبلی میں انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترامیم کا بل پیش کیا ہے، اور یہ ترامیم کا جو بل پیش کیا گیا ہے یہ بڑا خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ہوگا کیا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس کو جو ہے وہ آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو بہت سی چیزیں کھل جائیں گی۔ دراصل حکومت کی طرف سے یہ جو بل پیش کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث جتنے بھی افراد ہیں ان کو جو عسکری یا ریاستی یا غیر ریاستی اداروں کی نشاندہی کی صورت میں جو ہے ان کو 3 ماہ تک حراست میں لیا جائے گا، اور ان کے خلاف جو ہے وہ جو بھی ان سے متعلقہ جو بھی شواہد ہیں وہ حاصل کیے جائیں گے، یا جو بھی انٹیروگیشن کا طریقہ کار ہے پوچھ گچھ کا وہ کیا جائے گا۔ اب اس میں ایک اور جو ہے وہ شک ڈالی گئی ہے جس میں یہ جو حراست میں لیے جانے کا ہے عمل، اس میں مزید 3 ماہ اور اضافہ کیا جائے گا ان کیسز میں جس میں کوئی بھتہ خوری کا ہوگا یا ٹارگٹ کلنگ کا ہوگا، تو ان کیسز میں جو ہے وہ مزید ان کو 3 ماہ جو ہے حراست میں رکھا جائے گا۔ یہ اگر قانون سازی صرف اور صرف دہشت گردی میں ملوث عناصر کی حد تک محدود ہو تو پھر اس کی ستائش کی جانی چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو حکومت کے جو مقصد ہے، جو حکومت کے جو عزائم ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اس حوالے سے جتنے بھی پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں حکومت کے ان کے خلاف کارروائی کرنا مقصود ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اس قسم کی جو قانون سازی کی جاتی ہے اس کے پیچھے جو چھپا راز ہوتا ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی یہ جو قانون سازی کی گئی ہے اس میں سے اس کا مس یوز بہت ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کا مس یوز ہوگا، اور اس میں وہ تمام پولیٹیکل عناصر، وہ تمام پولیٹیکل قوتیں یا پولیٹیکل شخصیات جن کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے ان کو 3 ماہ تک جو ہے وہ حراست میں لیا جا سکے گا۔ اچھا، اب اس کے لیے باقاعدہ ایک جے آئی ٹی بنائی جائے گی۔ اچھا، اس جے آئی ٹی میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ اس میں ایک سپرنٹینڈنٹ لیول کا جو ایس پی لیول کے پولیس آفیسرز ہوں گے، اور اس کے علاوہ اس میں جو ہمارے سول آرمڈ فورسز کے لوگ ہوں گے، اس میں پاکستان آرمی سے لوگ ہوں گے، پھر اس میں جو ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں یا جن کو ایجنسیز حرف عام میں ہم کہتے ہیں ان کے لوگوں پر مشتمل جو ہے یہ کمیٹی بنائی جائے گی۔ یوں کہیے کہ اس میں سے 90% جو حصہ ہے اس کمیٹی کا وہ اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے جو ادارے ہیں ان پر مشتمل ہوگا، اور اس میں
جو ہے پھر آگے آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ان واقعات میں جو افراد ملوث تھے وہ بھی اس کا شکار ہوں گے، اور اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں جن کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے ان کو 3 ماہ تک جو ہے وہ متعلقہ ادارے حراست میں لے سکیں گے۔ تو یہ ایک بڑی اپڈیٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی اس حوالے سے 2014 میں پہلی دفعہ جو ہے اس ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی، لیکن وہ 2 سال کے لیے تھی۔ 2016 میں پھر وہ غیر مؤثر ہو گئی تھی۔ پھر اب دوبارہ حکومت نے ضرورت محسوس کی ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے اور اس کے تحت جو ہے وہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو ہونے والے مقدمات ہیں ان کو نپٹا جائے۔ اب ناظرین اس سے ایک اور بھی کام ہوگا کہ وہ جو مسنگ پرسنگ والا جو معاملہ ہے وہ مزید سنگین صورتحال اختیار کر جائے گا، اور اس سے مسنگ پرسن کی جو تعداد ہے اس میں بھی اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک ناظرین مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے، میری ذاتی رائے اس حوالے سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ حرف عام میں اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مسنگ پرسن کی حد تک جو معاملہ ہے، ناٹ اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر نہ ہو، اس میں واقعی کوئی ایسا شخص جو دہشت گردوں کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے ملوث ہے یا ان کا سہولت کار ہے، ان کے خلاف تو سخت کارروائی ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اب جو مسنگ پرسنز کے جو لوگ جو ایجنسیز جو ہیں ان کو اٹھا لیتی ہیں، تو اس میں بڑی تعداد، میرے خیال میں 90% سے زیادہ افراد جو ہے وہ واقعی کسی نہ کسی حوالے سے ان کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ چند ایک ایسے غلط فہمی کی بنیاد پر بھی اٹھائے جاتے ہوں، یا کچھ یوں کہہ لیجیے کہ کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی نظر بھی ہوتے ہوں گے، لیکن ان کی تعداد بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ لیکن جو مسنگ پرسن والا معاملہ ہے اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے اس میں ملوث ہیں، تو میری رائے اس حوالے سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن جو اس ایکٹ کی بنیاد پر جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی وہ آنے والے دنوں میں بڑی خوفناک صورتحال اختیار کرتی جائے گی، اور اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اس پہ کیا رائے دیتی ہیں۔ اب یہ بل نیشنل اسمبلی میں جو پیش کیا گیا تھا وہ اب اسٹینڈنگ کمیٹی میں مزید بحث کے لیے اس کو بھیج دیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک فارمل سی ایک ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اور اس میں جو حکومت چاہتی ہے وہی ہوتا ہے۔ ادھر سے بھی اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی بل پاس ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ اسمبلی میں پیش کر کے اس کو باقاعدہ اس کو قانون بنا دیا جائے گا، اور پھر اس قانون کے تحت جو آگے کارروائی ہوگی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ چیزیں پھر اس طرح سے آگے ڈیولپ ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بڑی قانون سازی آج ہوئی ہے، اس میں پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، جو سینٹ کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے ہے، اس میں ترامیم جو ہے وہ اس کا بل پیش کیا گیا ہے، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا اہم ایک ایشو ہے، اہم ترین معاملہ ہے، اور اس میں چونکہ جب 26ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی تو اس سے پہلے اس کو صدر مملکت کی طرف سے ایک آرڈیننس کے ذریعے یہ اختیارات دے دیے گئے تھے چیف جسٹس کو کہ وہ جو سینئر ججز ہیں ان کے علاوہ بھی وہ اپنی مرضی سے اس کمیٹی میں لوگوں کو شامل کر لیں۔ اب اس میں 3 جسٹس صاحبان کی کمیٹی ہوتی ہے، ایک چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں اور 2 سینئر موسٹ جو ججز ہیں ان پر مشتمل یہ کمیٹی بنتی ہے، اور یہ طے کرتی ہے کہ کون سے کیسز کو کس وقت جو ہے وہ سنا جائے گا، اور کیسز کو جو ہے کاز لسٹ وغیرہ میں ڈالنا، تو اس کا تعین کرنا۔ تو اب چونکہ جو سینئر ججز ہیں وہ تو پھر دونوں وہی صاحبان ہیں جن سے حکومت نے بچنے کے لیے جو ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، تو اب وہ منصور علی شاہ صاحب ان کو اور ان کے دوسرے ساتھی جج صاحب کو ان کو ہٹانے کے لیے اب حکومت نے یہ دوبارہ جو ہے یہ قانون سازی کر کے اس کو مہر ثبت کر دی ہے کہ اور اس کے لیے رستہ کھول دیا ہے۔ اب ایک تو سینئر موسٹ جج ہو جائے گا، اس میں منصور علی شاہ صاحب ہو سکتے ہیں یا منیب اختر صاحب ہو سکتے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ اس میں لیا جائے گا، اور پھر اس کے علاوہ ایک چیف جسٹس کی اپنی ذاتی پسند سے کسی بھی جسٹس کو اس کمیٹی میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قانون سازی حکومت کی طرف سے کی گئی ہے، اور اس سے آنے والے دنوں میں حکومت جو سپریم کورٹ کے جو کیسز ہیں اس کو بھی مینیج کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی، ایک اور بڑی اہم اپڈیٹ ہے، اور وہ ہے
خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بڑا ایک پولیٹیکل ہب اس کو کہا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، ان کی طرف سے جو اپنے پولیٹیکل جو ان کے ساتھی ہیں انہی اپنی پارٹی کے ہی ان کے خلاف ان کی طرف سے کچھ کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور ابھی ریسنٹلی جو کارروائی ہوئی ہے وہ عاطف خان صاحب ہیں، پارٹی کے سینئر موسٹ رہنما ہیں اور عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں یہ کبھی گنا جایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد کچھ وجوہات کی وجہ سے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کے اندر بہت سے گروپس ہوتے ہیں تو یہ پھر کچھ عرصہ کے لیے پیچھے بھی ہٹ گئے۔ تو عاطف خان صاحب کو اینٹی کرپشن کی طرف سے ایک نوٹس جاری کروایا گیا ہے، اور یہ نوٹس ان کو جاری کروایا گیا ہے معلم جبہ کیس میں۔ اب معلم جبہ کیس جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک جو پرویز خٹک صاحب کی حکومت تھی ان پہ اور عمران خان صاحب پہ یہ ایک دبا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معلم جبہ کیس میں جو ہے وہ جو کرپشن ہوئی، اور وہ جو وہ کیس کی تفصیلات میں تو میں نہیں جاؤں گا، البتہ اس کیس کو نیب نے بھی ختم کر دیا تھا، لیکن اب اینٹی کرپشن جو مقامی ہے خیبر پختونخوا کی ان کی طرف سے ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اب عاطف خان صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ یہ گنڈا پور نے ان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ نوٹس جاری کروایا ہے، حالانکہ اس کیس کی میں کوئی جان نہیں رہی، یہ کیس خود بخود ختم ہو چکا تھا۔ تو اب اس نوٹس کے جاری کیے جانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ گنڈا پور صاحب خیبر پختونخوا میں جتنے بھی ان کی اپنی پارٹی کے وہ لوگ جو ان کے مخالف آواز ہیں یا مخالف قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ان کو دبانے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دیتے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شکیل خان صاحب ان کو بھی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا، پھر اس کے بعد جنید اکبر صاحب ہیں وہ بھی فوکل پرسن تھے، انہوں نے شکیل خان کے حق میں بیان دیا، ان کو بھی انہوں نے ہٹا دیا۔ اب عاطف خان صاحب اور ان سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ خیبر پختونخوا حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا شکار اس وقت ہو رہے ہیں، اور اس وقت ایک بڑی تعداد ہے خیبر پختونخوا میں، اور ان کی تعداد 20 کے قریب ہے، جو اس میں ممبران اسمبلی بھی ہیں اور دیگر اہم شخصیات بھی ہیں جو اس وقت گنڈا پور کی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اس سے وقتی طور پر تو گنڈا پور صاحب ان کو اس طرح کے نوٹسز جاری کر کے ذہنی دباؤ کا شکار کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن اس سے جو اس نقصانات ہو رہے ہیں وہ پارٹی کے اندر وہ جو اختلافات ہیں وہ مزید شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب اب سمجھتے ہیں کہ وہ اب نیشنل لیول کے ایک بڑے پولیٹیکل فگرز کے طور پر سامنے آ چکے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی جتنی اس وقت پورے ملک میں قوت ہے اس قوت کا انحصار صرف اور صرف جو ہے وہ گنڈا پور پہ رہا ہے، اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اب جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جتنی بھی مخالف آوازیں خیبر پختونخوا میں ہیں ان کو وہ دبا دیں گے، وہ ان کو دبانے کا مقصد ان کا یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ یہ صورتحال آئندہ آنے والے دنوں میں کس ڈگر پر چلتی ہے، لیکن ابھی تک جو پوزیشن ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ اب چونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے پورے ملک میں ایک بڑی تحریک شروع کرنے کا عندیہ بھی دیا جا رہا ہے، گنڈا پور صاحب بھی اس حوالے سے آئے روز بیان بھی دیتے ہیں کہ ہم پورے ملک کو جام بھی کر دیں گے، ہم جو ہے حکومت کو اور ایجنسیز کو ٹف ٹائم بھی دیں گے، اور اس طرح کے آئے روز ان کی طرف سے وہ بڑے دعوے ہوتے ہیں۔ تو اب ان کو اس طرح کی جو پولیٹیکل جو ان کی اسٹریٹجی ہے جب وہ انہوں نے اختیار کرنی ہے تو پھر میرے خیال میں ان کو پارٹی کے جو جتنے ناراض ارکان ہیں ان کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کر کے ان کو اپنے سے مزید دور کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جو مرکزی قیادت ہے ان کو اپنا رول ضرور پلے کرنا چاہیے۔ عاطف خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے اس مسئلے کو پارٹی قیادت کے سامنے رکھیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مرکزی جو قیادت ہے ان میں سے بھی کوئی ایسا شخص ہے جو گنڈا پور صاحب کو جو ہے اس سارے کام کرنے سے روک سکے۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔